تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میں بنیادی باتیں عرض کر دیتا ہوں، اور شروع کی بات میں نے کہا یہ احساس ہر وقت ہونا ضروری ہے کہ اللہ تیرا کرم ہے تو نے قبول فرمایا، اللہ تیرا کرم ہے تو نے قبول فرمایا۔ میں اور آپ اپنا ماضی دیکھیں، اپنی طالب علمی دیکھیں، اپنی صلاحیتیں دیکھیں، اپنی لیاقتیں دیکھیں، تو آپ کو احساس ہوگا کہ ہم کسی نے نالائق اور نکمے تھے۔ اللہ تیرا کتنا کرم ہے کہ تو نے اپنے فضل سے کام بھی دیا ہے، لگا بھی دیا ہے، لوگوں کو متوجہ بھی فرما دیا ہے، اور ضرورت کے اسباب بھی عطا فرما دیا۔ اللہ تیرا کتنا کرم ہے، تو اس پر اللہ کا بہت شکر ادا کریں کہ ماشاءاللہ کتنی بہترین جگہ پر آپ بیٹھے ہیں، نہ مطلب گند ہے، نہ کوئی جھگڑا ہے، نہ کوئی لڑائی ہے، نہ کوئی فساد ہے۔ اب کوشش کر کے تو ہم فساد پیدا نہ کریں، کوشش کر کے فساد ختم کیے جاتے ہیں، کوشش کر کے فساد پیدا کیے جاتے ہیں، یہ تو ہمیں خود خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ میں نے پہلی بات عرض کی ہے، چند ایک باتیں پہلے اجلاس میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، سب سے پہلی بات یہ کہ ہمارا آج تعلیمی سال کا باضابطہ پہلا اجلاس ہے۔ طلباء نے پڑھنا ہے اور اساتذہ نے پڑھانا ہے، اور جو اساتذہ نہیں ہیں انہوں نے طلباء کے انتظامی امور سنبھالنے۔ یعنی آپ میں دو قسم کے لوگ ہیں، بعض نے طلباء کو پڑھانا ہے اور بعض نے طلباء کے لیے انتظامات کرنے ہیں، بجلی کے، کھانے کے، رہائش کے، دیگر۔ تو بنیاد تو طلباء ہیں، طلباء نہیں ہوں گے تو ہم پڑھائیں گے کس کو؟ طلباء نہیں ہوں گے تو انتظام کریں گے کس کے لیے؟ بنیاد تو طلباء ہے۔ اور یہ طلباء کون ہیں؟ اللہ جل جلالہ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان۔ ان طلباء کو مہمانان خدا اور مہمانان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دل سے سمجھنا ہے، صرف سالانہ جلسے پر عوام سے چندہ وصول کرنے کے لیے زبان سے نہیں کہنا۔ اس کو دل سے سمجھنا ہے، یہ مہمانان خدا ہیں جل جلالہ، مہمانان مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب ہم ان طلباء کو مہمان سمجھیں گے، اپنا گھر میں مہمان آئے تو مہمان کے آنے پر کبھی مہمان کو چائے پیش کرتے عیب محسوس ہوا ہے؟ کبھی مہمان کے سامنے دسترخوان لگاتے عیب محسوس ہوا ہے؟ کبھی اپنے مہمان کے لیے گھر کو صاف کرتے عیب محسوس ہوا ہے؟ تو پھر طالب علم کے آنے پر صفائی کرنا، طالب علم کے آنے پر ہمارا دسترخوان لگانا، طالب علم کے آنے پر اس کو کھانا کھلانا، یہ عیب کیوں لگتا ہے؟ یہ عیب کیوں لگ رہا ہے؟ اس کا معنی کہ ہم نے اس کو مہمان سمجھا ہی نہیں۔ ہم اپنے مہمان کے لیے بچھے جاتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے مہمان کے لیے ہم کیوں نہ بچھیں؟ پہلی بات کہ ان طلباء کو دل و جان سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان سمجھنا ہے، ان کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھنا ہے، ان کی خدمت کو اپنی خوش قسمتی سمجھنا ہے، اور خدمت میں ہونے والی کوتاہی کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، کہ اللہ کا رسول ناراض نہ ہو جائے کہ جو میرے راستے میں میرے دین کے لیے آئے تھے وہ ان کی تم نے خدمت نہیں کی، تم نے ان کو سنبھالا نہیں ہے، تم نے ان کو معمولی سا سمجھ لیا ہے۔ ہم جب عوام سے چندہ مانگے اور یہ کہیں کہ یہ بہترین مصرف آپ کا وہ طلباء ہیں جو اللہ کے راستے میں، تو ہمیں خود کو بھی سمجھانا چاہیے کہ ہماری خدمت کا بہترین موقع وہ طلباء ہیں جو اللہ کے راستے میں ہیں، جو اللہ کے رسول کے مہمان ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لما تقولون ما لا تفعلون، ہم تو علماء ہیں، ہمیں تو بات سمجھنی چاہیے۔ دیکھو آپ محسوس فرما رہے ہیں، یہ متن ہے چھوٹا چھوٹا، اس پر بات کی جائے تو کتنی دیر بات کی جا سکتی ہے اور کتنی دیر اس مضمون کو سمجھایا جا سکتا ہے۔ پہلی بات، ان طلباء کو دل و جان سے مہمانان خدا اور مہمان مصطفیٰ سمجھیں، اور طلباء کی آمد سے پہلے اساتذہ مرکز کی خود صفائی کریں، کمی بیشی کو دور کریں، خود چیزیں پوری کریں، طلباء پر انتظار نہ رکھیں۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھر کو صاف نہ کریں، مہمان آئے گا تو اس سے صاف کرا لیں گے، کبھی ایسے ہوتا ہے۔ مہمان آئیں گے تو ان سے صاف کرائیں گے، کبھی ایسے ہوتا ہے۔ اور طلباء کے لیے پھر ہمارا ذہن کیوں ہے کہ طلباء آئیں گے تو ان سے صفائی کرا لیں گے؟ یہ ہمارا ذہن کیوں نہیں کہ ہم طلباء سے پہلے خود صاف کریں گے؟ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ اس کا اہتمام فرماتے ہیں۔ میں مزید آپ کی خدمت میں تاکید کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم اپنا مزاج بنائیں کہ ہم نے طلباء کے آنے سے صفائی پہلے خود کرنی ہے۔ ہم طلباء کرام کے آنے سے پہلے مرکز کو صاف خود کریں گے، خدمت خود کریں گے، آنے والے طالب علم خود سنبھالیں گے۔ آنے والے طالب علم کو طالب علم ہی کیوں سنبھالتے ہیں، ہم کیوں نہیں سنبھالتے؟
ہاں ہماری کوئی ذمہ داری ہے، کوئی ڈیوٹی ہے، کوئی خدمت ہے، کوئی کام میں لگے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کام میں نہیں ہے تو خود سنبھال۔ کوئی اچانک طالب علم آتا ہے، اس کا بستر لے لیں، اس کا بیگ لے لیں، اس کو جگہ تک پہنچائیں، طالب علم کو اس کے حوالے کریں، بتائیں کتنا خوش ہوگا اور کتنی دیر سے دعائیں ہوگا کہ اساتذہ نے میری قدر کی ہے۔ اور وہ طالب علم جو آنے والا، اس کو پتہ نہیں استاد ہے، ممکن ہے وہ تخصص دورہ حدیث کو استاد سمجھ رہا ہو، آپ اس کی خدمت کریں، فرمائیں کہ وہ کتنا خوش ہوگا، اس کے دل میں کتنی محبت آئے گی، اور اس کا کتنا ذہن بنے گا کہ میں نے کل کو کیسے کام کرنا ہے۔ پہلی بات، طلبہ کرام کو دل و جان سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان سمجھے۔ نمبر 2، اعمال کی پابندی اساتذہ اور عملہ خود کرے۔ ہم یہ قانون اور یہ نظام بعد میں بنائیں کہ طلباء کی تربیت کیسے ہونی چاہیے، یہ قانون اور نظام پہلے بنائیں کہ ہماری تربیت کیسے ہونی چاہیے۔ اگر ہمیں یہ فکر ہے کہ طالب علم مطالعہ فرمائیں تو یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہم مطالعہ کریں۔ اگر یہ فکر ہے کہ طلباء تہجد پڑھیں تو ہمیں یہ فکر پہلے ہونی چاہیے کہ ہم تہجد پڑھیں۔ طالب علم تہجد پڑھے نہ پڑھے، استاد کو پڑھنا چاہیے۔ طالب علم سے کوتاہی ہو جائے، استاد سے ذکر کی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ طالب علم سے کوتاہی ہو جائے، مسجد میں آنے میں تاخیر کی استاد سے نہیں ہونی چاہیے۔ میں اس لیے اکثر گزارش کیا کرتا ہوں، بھائی ہم مدارس میں یہ تو دکھاتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے یہاں معمول ہے، طلبہ یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں، یہ نہیں، یہ دکھاؤ کہ الحمدللہ ہمارے یہاں معمول ہے کہ اساتذہ یہ کرتے ہیں، اساتذہ یہ کرتے ہیں۔ میں بہت سارے مقامات پہ علماء کرام کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے مرکز کے اساتذہ اشراق تک مسجد میں بیٹھ کے تلاوت اور ذکر کرتے ہیں۔ طلبہ تو بات کا مسئلہ ہے، اب اگر آپ کرتے ہیں تو میں سچ بول رہا ہوں، آپ نہیں کرتے تو میں باہر جھوٹ بولتا ہوں کارگزاری سنانے کے لیے، کہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اس بندے سے جھوٹ بلواتے رہیں یا اس بندے سے سچ بلواتے رہیں۔ میں تو اعتماد کرتا ہوں، میں تو ملک میں نہیں ہوں، سفر پر ہوں، اور میرا خیال ہی ہوتا ہے کہ آپ فجر کے بعد مسجد میں بیٹھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، بہت اہتمام کرتے ہیں۔ اس اعتماد پر میں بتا بھی دیتا ہوں، جب میں ہوتا تھا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا تھا، اگر کوتاہی ہے تو آپ خود فرمائیں کہ ہم نے کوتاہی کرنی ہے یا اس کوتاہی کو ختم کرنا ہے۔ خود اعمال کی پابندی کریں۔ تہجد میں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، ناغہ نہ کریں، کوتاہی نہ کریں، سستی نہ کریں۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ تہجد سے نفس پہ بوجھ پڑتا ہے، کنٹرول ہوتا ہے نفس، تہجد سے زبان چلتی ہے۔ جب انسان صبح اٹھتا ہے تو پھر دیکھیں زبان پہ کیا اللہ تعالیٰ علوم جاری فرماتے۔ اہتمام کریں تہجد کو اٹھنے کا، اس میں کوتاہی نہ کریں۔ فجر کے بعد ذکر کرنا، تلاوت کرنی، اشراق، اوابین، نوافل کا، ان اعمال کا اساتذہ کرام بہت زیادہ اہتمام کریں۔ نمبر 3، اساتذہ کرام اور عملہ تمام حضرات اپنی اپنی ذمہ داری کو نبھائیں، اپنی ذمہ داری کو اچھی طرح سر انجام دیں، دوسرے کی ذمہ داری میں دخل نہ دیں، اپنی ذمہ داری کا خیال فرمائیں، دوسرے کی ذمہ داری پر دخل نہ دیں۔ دوسرے کو خواہ ٹوکنا، اس کی شکایتیں لگانا، اس کا غلط انداز میں تذکرہ کرنا، یہ نہ کریں۔ اور گزشتہ سال جو ہماری ذمہ داریاں تھیں اور اس میں کوئی ہم سے کوتاہی ہو گئی تھی، اب اس کا تدارک کریں۔ جو مجھ سے کوتاہی ہوئی مجھے پتا ہے، جو آپ میں سے کسی سے کوتاہی ہوئی آپ کو پتا ہے، ان کوتاہیوں کا تدارک کریں۔ اس سال وہ کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ کبھی مطالعے میں کمی ہے، پورا کریں، سبق میں کمی ہے، پوری کریں۔ کہا جاتا ہے کہ استاد کلاس میں موبائل نہ لے کر جائے تو اس کو آف رکھے، کلاس میں موبائل استعمال نہ کرے، کہیں ہوا ہے اس کا تدارک کریں، اہتمام کریں بھی، ایسا نہیں ہوگا۔ کبھی تاخیر ہو گئی ہے، اس سال اہتمام کریں، تاخیر نہیں ہوگی۔ اپنی کوتاہیوں کا تمام حضرات تدارک فرمائیں، اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ نمبر 5، اساتذہ کرام اپنی ظاہری وضاحت لباس کا بہت اہتمام کریں۔ اساتذہ کرام کا لباس اچھا ہونا چاہیے، صاف ہونا چاہیے، لباس صلحاء والا ہو۔ ہماری ٹوپی، ہمارے کپڑے، ہمارا لباس یہ صلحاء کی طرح ہو۔ اساتذہ جب بھڑکیلا لباس پہنیں گے تو طالب علم کو سمجھانا مشکل ہو جائے گا۔ جب اساتذہ اپنے لباس کڑھائی والے پہنیں گے تو طلبہ کو سمجھانا مشکل ہو جائے گا۔ جب اساتذہ کے لباس ہے کہ پٹی ڈیزائن دار ہے، کہیں یہ یہاں بینڈ ڈیزائن دار ہے، کچھ اور ڈیزائن دار ہے،
طلبا کو سمجھانا مشکل ہو جائے گا۔ اس کا مقصد طلبا کی اصلاح نہیں، مقصد اپنی اصلاح ہے۔ کوشش کریں لباس اچھا ہو، لباس سادہ ہو اور لباس الہا والا ہو۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں آپ میں سے کسی کے پاس اگر کوئی لباس کم ہو تو میں آپ کی خدمت کے لیے موجود ہوں، آپ مجھ سے رابطہ فرمائیں۔ ایک سوٹ ہے 2 لے لیں، 2 ہے 3 لے لیں۔ آپ کے لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ سال میں 2 سوٹ ہر استاد کو ملے۔ اگر کسی کی ضرورت نہ پوری ہو آپ مجھ سے رابطہ کر کے ایک اور لے لیں، لیکن کپڑے اچھے پہنے، صاف پہنے، ستھرے پارے، باروب پانے، صلحہ والے پہنے، یہ بہت ضروری ہے۔ لباس کو بہت بڑا دخل ہے انسان کی زندگی میں۔ نمبر 6، مرکز کی تعمیر اور ترقی کے لیے کوشش کریں، مشورے کریں۔ جتنے آپ کے تعلقات ہیں، جتنی آپ کی سطح ہے، جتنا ہر ایک کا قد کاٹ ہے، اس حد تک اپنے قد کاٹ کو اپنے تعلقات کو استعمال کریں، کیونکہ مرکز کی تعمیر ہم نے کرنی ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ نیت تو پوری ہے کہ اس رمضان سے پہلے دوسرا حال مکمل ہو جائے وضو خانے سمیت۔ اس کے بعد پھر دفاتر ہیں، پھر اس کے بعد اور جگہ ہیں، پھر مسجد کی توسیع ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ نیت تو کی ہے کہ اس کو مکمل کرنا ہے، جیسے بھی ہے نقشہ بھی بنا رہے ہیں، رابطے بھی کر رہے ہیں، کوشش بھی کر رہے ہیں، دعائیں بھی کر رہے ہیں۔ تو آپ میں سے ہر استاد مرکز کی تعمیر اور ترقی کے لیے کوشش بھی کریں، اور جو کو مناسب مشورہ ذہن کے اندر آتا ہو وہ بھی ضرور کریں، اس کا اہتمام کریں۔ نمبر 7، اصل یہ ہے کہ ہم کام کریں اور تنخواہ نہ لیں، لیکن ہماری مجبوری ہے کہ ہم اگر تنخواہ نہیں لیں گے تو اور ہمارے پاس کوئی متبادل ذرائع آمدن نہیں ہے کہ ہم دین کا کام کر سکیں۔ اب اگر ہم اپنے اسباب کے لیے پڑھانا چھوڑ دیں کہ بھی میں نے تنخواہ نہیں لینی، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی بہت مشکل ہے، ہمارے بس میں نہیں۔ تو نیت ہم یہ کر لیں کہ ہم نے انشاءاللہ العزیز پڑھانا ہے اور بغیر تنخواہ۔ ہاں جب تک نہیں ہے تب تک ہم لیں گے، اور جب اللہ اسباب دے گا تو ہم پھر بغیر تنخواہ کے پڑھائیں گے۔ یہ نہیں کہ جب تک نہیں ہے تو تنخواہ لیں گے اور جب اسباب آئیں گے تو پڑھانا چھوڑ دیں گے، اللہ کا شکر ہے میرا کام چل رہا ہے، پڑھانے کی کیا ضرورت ہے۔ نہیں، یہ ٹھیک نہیں، یہ مناسب طرز نہیں ہے۔ میں اور آپ ہر بندہ نیت کرے کہ دیکھیں ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنا وقت لگائیں، اپنا پیسہ لگائیں، دین کی خدمت کریں۔ جب تک ایسے اسباب نہیں آتے تنخواہ لے لیں۔ میں بارہا کہہ رہا ہوں کہ لینا جرم نہیں ہے، میرے پاس جتنے اسباب آتے ہیں وہ دین کی وجہ سے ہی آتے ہیں۔ لوگ بیانات کی وجہ سے میری خدمت کرتے ہیں، مدرسے کو نہ دیں مجھے ذاتی دے دیں۔ میں اگر تنخواہ نہیں لیتا تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ میری کوئی ملازمت ہے، کوئی میرا بزنس ہے، اس کی وجہ ہے کہ مجھے کہیں نہ کہیں سے لوگ دے دیتے ہیں، وہ دیتے مجھے بھی اس وجہ سے ہے کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں۔ اس میں میں اور آپ دونوں برابر ہیں۔ میں صرف گزارش کر رہا ہوں کہ میں اور آپ ہم ایک نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے دین کی خدمت کر رہا ہوں اور میں اس پہ تنخواہ لے رہا ہوں اس لیے کہ میرے پاس اسباب اور وسائل نہیں ہیں۔ اے اللہ تو مجھے اتنے اسباب عطا فرما دے کہ میں تنخواہ نہ لوں بلکہ اپنی جیب سے مرکز کو دوں۔ نیت کریں، اخلاص سے کریں۔ میں بالکل گارنٹی اور ذمہ داری سے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ زندگی میں ایسا وقت آپ میں سے ہر کسی پر لائے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ ایسے اسباب دیں گے کہ وہ لے گا نہیں بلکہ دے گا۔ وہ کہاں سے آئیں گے وہ ہم سمجھ بھی نہیں سکتے، ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ایسی ترتیب بناتے ہیں کہ بندے کے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہو جاتا ہے۔ اس میں نیت کو بہت دخل ہے، تو میں اور آپ اس کا اہتمام ضرور کریں۔ آپ کے علم میں ہے میں جب بھی جلسوں میں جاتا تھا تو میں بارہا آپ کو کہہ چکا ہوں میری نیت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسے اسباب عطا فرمائے کہ میں کسی بھی جلسے پر جاؤں اور وہاں سے کرایہ تک نہ لوں، لیکن میرے پاس اسباب نہیں ہوتے تو میں لیتا تھا۔ ہاں یہ اہتمام کرتا تھا کہ کسی نے نہیں دیے تو کہتا نہیں تھا دو، کسی نے کم دیے تو یہ نہیں کہتا تھا زیادہ دو، کسی نے زیادہ دیے تو اس میں 1 روپیہ واپس نہیں کرتا تھا، بس لے رہا تھا، لیکن اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ وہ وقت لائے کہ ہم بیانات کے لیے جائیں اور کسی سے کچھ نہ لیں، پٹرول بھی جیب سے ہو، سب کچھ ہو، اللہ کے اوپر سب کچھ اپنا لگا دیں۔ اللہ کیا کیا فرق پڑتا ہے، اللہ تو بہت کریم ہے، اللہ ایسے اسباب عطا فرمائے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ خیر میں نے عرض کیا کہ ہم یہ نیت کر لیں، باقی اللہ تعالیٰ اس نیت پر انشاءاللہ پھر اجر بھی عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ وسعتیں بھی عطا فرمائیں گے۔
ایسی وسعت عطا فرمائیں گے کہ انسان کے تصور سے باہر ہوگا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے انشاءاللہ۔ نمبر 8، یہ بات بہت اہم نیت سے سمجھیں، ہم اس پیغمبر کے وارث ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو پورے عالم کے نبی۔ ہم کام کرتے وقت پورے عالم کو سامنے رکھ کر کوشش کریں کہ ہم نے پوری دنیا میں کام کرنا ہے، پوری دنیا میں جانا ہے، پوری دنیا میں اپنے اللہ کے دین کو پہنچانا ہے۔ محنت تو کریں پورے عالم کو سامنے رکھ کر، لیکن پورے عالم میں جا نہیں سکتے، اس لیے ہم ایک جگہ پہ بیٹھ کے کام کر رہے ہیں۔ توجہ سے بات سمجھنا، کام کریں پورے عالم کو سامنے رکھ کر کہ ہم نے پوری دنیا میں اللہ کے دین کے لیے جانا ہے۔ اگر اللہ تعالی لے جانا چاہیں گے تو اسباب پیدا فرما دیں گے، اگر ہمیں نہیں لے جانا چاہیں گے تو ہمارے کام کو پہنچا دیں گے، اور اگر کام بھی پورے عالم کا نہ پہنچایا تو پورے عالم میں کام کرنے کا اللہ تعالیٰ اجر عطا فرما دیں گے۔ شرطیں دو ہیں، ایک پورے عالم کی نیت ہو اور اسی حساب سے خود پر محنت ہو، یا اللہ آپ کو پہنچائیں گے کام کے ساتھ، یا آپ کو نہیں تو آپ کا کام پہنچائیں گے، اور یہ آپ اور آپ کو کام کو نہیں پورے عالم میں کام کرنے کا اجر ضرور عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ یوں بڑے دل کے ساتھ کام کریں، پھر آپ کے کام کا مزہ آئے گا، اور کبھی آپ کو قناعت نہیں ہوگی۔ یہ نہیں ہوگا اب تو بہت کام ہو گیا، اب تو بہت طالب علم آ گیا، اب تو بڑی کتابیں چھپ گئی، اب تو ماشاءاللہ خوب کام ہو گیا، اور حرص بڑھے گی، اور حرص بڑھے گی، اور حرص بڑھے گی، بھیا مزید آگے جائیں، مزید آگے جائیں، مزید آگے جائیں۔ اس کا اچھی طرح اپنے ذہن میں اس چیز کو بٹھا لیں اور اس میں کوتاہی نہ کریں۔ کام ہم نے پورے عالم میں کرنا ہے، پورے عالم میں جانا ہے، لیکن ہم چونکہ پورے عالم میں جا نہیں سکتے، جہاں تک اللہ نے پہنچایا وہاں تک گئے ہیں، باقی خدا نے چاہا تو اس سے آگے بھی جائیں گے۔ اور یہ میں آپ حضرات کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، خوشخبری بھی دیتا ہوں کہ بحمد اللہ تعالیٰ جہاں سے سورج نکلتا ہے اور جہاں سے سورج ڈوبتا ہے، جن جن ممالک کو میں کچھ نہ کچھ جانتا ہوں، وہاں تک ہمارا کام بحمد اللہ تعالیٰ پہنچا ہوا، لوگ اس کو سن رہے ہیں، لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ ایسے ایسے افراد مجھے ملتے ہیں جو استفادہ کر رہے ہیں کہ بندہ بالکل حیران ہو جاتا ہے کہ الحمدللہ کیسے کیسے لوگ سن رہے ہیں۔ اللہ نے بہت کرم فرمایا ہے، ہم نے منوانا نہیں ہے کہ لوگ ہماری بات ضرور مانیں، ہم نے بات پہنچانی ہے، اور بحمد اللہ تعالیٰ پہنچ رہی ہے۔ مزید کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ مزید ترقیات عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ قبولیت عطا فرمائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اس کا ضرور نہ خیال کریں۔ نمبر 9، دیکھیں آپ جو ہم کام کرنے والے مرکز میں رہتے ہیں، میرا اور آپ کا رشتہ کیا ہے، میرا اور آپ کا تعلق کیا ہے؟ آپ میرے شاگرد بھی ہیں، میرے مرید بھی ہیں، تو آپ کا میرا تعلق باپ اور بیٹے کا ہے۔ میرے ذمے ہے کہ میں آپ کو اولاد سمجھوں اور اولاد کی طرح آپ کو سنبھالوں، اور آپ کے ذمے ہے کہ مجھے اپنے باپ کی طرح سمجھیں اور باپ کی طرح میری ان ہدایات کو غور سے سنیں، سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ہم باپ اور اولاد کی طرح ہیں، یہ ذہن میں رکھ لیں، ہم والد اور اولاد کی طرح ہیں۔ مرکز ہمارے گھر کی طرح ہے، مرکز ہمارے گھر کی طرح ہے، اور گھر تبھی آباد ہوتے ہیں جب باپ اولاد کو اولاد سمجھے، اولاد میں فرق نہ کرے، اولاد میں سے ایک بیٹے کو دوسرے پر ترجیح نہ دے، اولاد کی ضروریات کا خیال کرے، اور اولاد اپنے باپ کی عزت کرے، باپ کا احترام کرے، باپ کی بات کو سمجھے، باپ کی عدم موجودگی میں باپ کو احساس نہ ہونے دے کہ آپ نہیں ہیں گھر پہ، آپ ہوتے تو یہ ہوتا، آپ نہیں ہے تو اجڑ گیا ہے۔ آپ دیکھیں نا پھر گھر آباد کیسے ہوتے۔ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے اولاد کی طرح ہیں، آپ کی ضروریات پوری کرنا یہ میری ذمہ داری میں داخل ہے، اور میں اس کو دیانتاً اعتراف کرتا ہوں اور دل سے کہتا ہوں کہ آپ کی تمام ضرورتیں میری ذمہ داری میں داخل ہیں، اور میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، میں قسم اٹھاؤں تو حالس نہیں ہوں گا کہ میرا قطعاً جی نہیں چاہتا کہ مرکز کے ساتھ میں سے کوئی استاذ کہیں چندہ مانگے اور چندے کے لیے جائے۔ یہ میری مجبوری ہے کہ میں آپ حضرات کہتا ہوں بھی آپ کوشش کریں، آپ سفر کریں، آپ نکلا کریں، میرا جی نہیں چاہتا میں آپ کو بھیجوں، مجبور ہو جاتا ہوں، کوئی راستہ نہیں باقی رہتا، پھر کہتا ہوں بھی ٹھیک ہے۔ اور آپ حضرات کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، آپ کے تقاضوں کے لیے میں کس قدر دوڑتا ہوں اور کس قدر کوشش کرتا ہوں، یہ میں جانتا ہوں، یہ میرا خدا جانتا ہے۔
یہ باتیں آپ کو سمجھانے اور بتانے کی نہیں ہے، صرف میں احساس دلاتا ہوں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ آپ حضرات تسلی سے اطمینان سے پورا سال پڑھاتے ہیں۔ میرا مرکز رابطہ ہوتا ہے، آپ میں تو ہر کسی سے رابطہ نہیں ہوتا، جن سے رابطہ ہوتا میں نے کو یہی بات کہتا ہوں، یار میں دن رات دوڑ رہا ہوں، یہ پورا رمضان دن رات ایک کیا ہوا ہے، اور میری پوری خواہش ہے کہ میں اتنا دوڑ کے کچھ نہ کچھ کروں کہ درمیان سال میں ہمارے سادہ کی تنخواہ کا مسئلہ نہ ہو، بجلی کا مسئلہ نہ ہو، گیس کا مسئلہ نہ ہو، کھانے کا مسئلہ نہ ہو، ان کو فکر نہ ہو، ان کو الجھن نہ ہو، اس کے لیے دوڑ دھوپ بھی ہوتی ہے۔ اور ان تمام کے باوجود دیکھیں اب تو چونکہ ہم آپس میں بیٹھے ہیں، میں نے الحمدللہ رمضان المبارک میں اسفار کے باوجود پہلا میرا یعنی چاند نظر آ گیا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ چاند نظر آ گیا، میں اس وقت ترکی میں تھا، غالباً 1 اپریل تھی، تو ٹکٹ میری ایسی ہوئی کہ وہ عشاء کے بعد کی تھی، میں خیر ایئرپورٹ پہنچا، وقت بہت کم تھا، میں نے عشاء پڑھی، پھر میں نے مکمل 20 تراویح پڑھی، اس میں پارے کا وقت نہیں تھا کہ میں اس کو پڑھ سکتا، لیکن الحمدللہ مجھے خوشی اس بات کی تھی کہ یکم کی میری تراویح بھی گئی نہیں ہے، اللہ نے وہ بھی عطا فرما دی، پوری 20 تھی۔ آگے میرا سفر، میں نے بحرین اترنا تھا، تھوڑا سا وقت باقی تھا، اللہ نے گھر پہنچا دیا اور سحری بھی ہو گئی، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ بھی مل گئی، اللہ نے وہ بھی کرم کیا، تو میں نے پھر دوسری تراویح میں سورہ بقرہ مکمل پڑھ لی تاکہ کل کا ناغہ نہ ہو۔ الحمدللہ میں نے ان اسفار میں بھی پورا اہتمام کیا ہے، ایک میرا مکمل قرآن ختم ہوتا تھا ویسے دیکھ کر، ایک میرا مکمل قرآن ہوتا تھا سنتوں میں، اور ایک قرآن کریم ختم ہوتا تھا میرا تہجد میں، اور ایک قرآن ختم ہوتا تھا میرا تراویح میں۔ میں نے اس رمضان میں پورا اہتمام کیا ہے کہ ایک قرآن دیکھ کر ختم ہو، ایک قرآن سنتوں میں ختم ہو، ایک قرآن تہجد میں ختم ہو، اور ایک قرآن کریم تراویح کے اندر ختم ہو۔ اللہ نے کرم کیا، دوڑتے بھی رہے ہیں، محنت بھی ہوتی رہی ہے، تراویح کا قرآن بھی ہو گیا ہے، تہجد کا بھی ہو گیا ہے، سنتوں کا بھی ہو گیا اور ویسے بھی ہو گیا۔ اب اس پر آدمی اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے اس سے بھی محروم نہیں رکھا۔ یہ تو میں درمیان میں بات آ گئی، مجھے امید ہے کہ آپ اس سے بھی زیادہ پڑھتے ہوں گے، آپ نے تہجد میں بھی قرآن پڑھا ہوگا، سنتوں میں پڑھا ہوگا، ویسے ہی پڑھا ہوگا۔ میں جب اتنے سفر میں بھاگ دوڑ کے ساتھ کر سکتا ہوں تو آپ کیسے نہیں کرتے ہوں گے؟ میں تو مکمل اس پر اعتماد اور بھروسہ رکھتا ہوں۔ ہاں، جب کوئی استاد میسج کر کے لکھ دیتا ہے تو مجھے خوشی بہت ہوتی ہے، اور میں آپ سے کہتا ہوں بھی آپ کو مجھ سے بیعت کا تعلق ہے، کم از کم مہینے میں ایک مرتبہ اپنا اصلاحی خط واٹس ایپ پہ لکھ دیا کرو، بہت لمبا نہ لکھو، لکھ دیا کرو کہ استاد جی میں یہ عمال کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، یہ نہیں ہو رہے میری دعا فرما دے۔ لمبے لمبے خطوط لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو کرتے ہیں وہ لکھ دیا کریں، جو نہیں کر سکتے اس کی کوتاہی کے اعتراف کر کے دعا کرا لیا کریں، تو کم از کم آپ کو احساس رہے گا میں نے آئندہ میں نے پھر لکھنا ہے تو میں کچھ کروں تاکہ میں کارگزاری لکھوں۔ اس کا اہتمام کریں، اس کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ تو میرا اور آپ کا تعلق باپ اور اولاد کا ہے۔ پورے سال جتنے آپ کے مہمان آئیں، ہر استاد کے وہ میرے مہمان، میں کئی بار گزارش کر چکا ہوں، کسی استاد کے مہمان آئیں، 5 آئیں، 10 آئیں، 2 آئیں، 10 آئیں، وہ میرے مہمان ہیں۔ آپ کے مہمانوں کو میں بوجھ نہیں سمجھتا، کوئی باپ اپنی اولاد کے مہمان کو بھی بوجھ سمجھتا ہے۔ بس آپ اتنا صرف خیال کریں، ایک چیزیں خود نہ منگائیں، دفتر کے ناظم صاحب سے کہہ دیں، ابھی ہمارے مولانا عرفان جمیل صاحب ناظم طے ہیں، مولانا اشفاق صاحب کے دفتر کی نظامت کا کام نہیں ہے، ان کے ذمہ اور کام ہے، دفتری امور کی ذمہ داری مولانا عرفان جمیل صاحب کی۔ آپ ان کو بتائیں میرے 10 مہمان ہیں، 5 مہمان ہیں، ایک تو دفتر کے ذریعے منگوائیں، دوسرا مہمان کی حیثیت کے مطابق منگوائیں، مہمان بڑے ہیں تو سطح کھانا لیں، معمولی درجے گئے تو سطح کا لیں۔ انشاءاللہ العزیز میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ دفتر سے کوتاہی نہیں ہوگی۔ اگر کوئی کوتاہی کرے، آپ کو میرا نمبر موجود ہے، مجھ پر میسج کریں تو سر جی میرے مہمان آئے ہیں اور دفتر والے حضرات نے میرے مہمانوں کا خیال نہیں کیا، پھر میں جانوں اور دفتر جانوں، پھر آپ کی ذمہ داری۔ لیکن مجھے اطلاع تو ہو، میرے علم کے اندر تو ہو، مجھے پتہ ہی نہیں کچھ کوتاہی ہوگی، پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس کا بہت زیادہ خیال کریں۔ ہم نے روٹھنا نہیں ہے، ہم نے ناراض نہیں ہونا، گلے شکوے کر کے دوڑنا نہیں ہے یہاں سے۔ کوئی چیز ہے تو اس کو بتائیں کہ جی میری ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، میرا فلاں کام ہے پورا نہیں ہو رہا، میرے بچے کا مسئلہ تھا مجھے کسی نے پوچھا نہیں، مجھے بتائیں تو صحیح، میرے علم میں تو ہے، میرے علم میں نہیں ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے اس لیے صبح اراکین شورا سے بھی عرض کیا تھا کہ آنے والا کوئی طالب علم اس کا اکرام نہ ہوا، وہ رات کو 3 بجے بھی آئے اور اس کو کھانا نہ ملا،
قیامت کے دن مجرم میں نہیں ہوں گا، قیامت کے دن مجرم آپ ہوں گے، اللہ کو جواب آپ نے دینا ہے۔ میں آپ کو بارہا کہہ رہا ہوں کہ امتحانات کے داخلے کے دن ہیں، طلباء کی آمد کے دن ہیں، نئے نئے طلباء آتے ہیں، ان کو نظم کا نہیں پتہ ہوتا، وہ رات 3 بجے بھی آئیں، ان کو کھانا ملنا چاہیے، ان کو پانی ملنا چاہیے، کسی کی چائے کا تقاضا تو اس کو چائے ملنی چاہیے۔ اخراجات میرے ذمہ ہیں، میں قرض لوں میری میں منت کروں یہ میرا مسئلہ ہے، آپ کا نہیں ہے۔ لیکن طالب علم ہے، ہمارے کام کی بنیاد وہ ہے۔ اور جب ہم طالب علم تھے تو اپنی طالب علمی ذہن میں رکھو کہ ہم کتنے غریب تھے، ہماری کیا حیثیت تھی، ہماری کیا حالت تھی، اللہ پاک نے کچھ عزت دین کی نسبت سے عطا فرما دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کننا اذل الناس عزنا اللہ بالاسلام، عمر ہم ذلیل لوگ تھے، اللہ نے اسلام کی برکت سے عزت عطا فرمائی ہے۔ مجھے تو اپنا پتا ہے کہ میں کیا تھا، آپ شاید پیدائشی بڑے ہوں گے، میں نہیں کہہ سکتا، مجھے پتا ہے کہ میری اوقات کیا تھی اور میری حیثیت کیا تھی اور پورے خاندان میں میری کیا حیثیت، مجھے بہت اچھی طرح پتا ہے، میں اپنی اوقات کو کبھی نہیں بھولتا۔ اللہ تعالیٰ نے دین، اسلام، عقائد کی برکت سے سب کچھ عطا فرمایا ہے۔ میں خیر پھر عرض کر رہا ہوں کہ میری اور آپ کی رشتہ داری، ہمارا تعلق باپ اور اولاد کا ہے۔ آپ کے مہمان میری ذمہ داری ہے، خدا نخواستہ بیماری ہو علاج میری ذمہ داری ہے، خدا نخواستہ مسئلہ ہو یہ میری ذمہ داری ہے۔ میں بہت سارے مقامات پر آپ قرض مانگتے ہیں تو دیتا ہوں، مجبور ہو کر دیتا ہوں کہ اس کے علاوہ میرے پاس وسعت نہیں ہوتی کہ میں قرض نہ دوں، ویسے ہی دے دوں، گنجائش ہی نہیں نکلتی۔ اور آپ یقین فرمائیں قرض پر بھی بس اوقات ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ میرا خیال ہے کبھی کبھی تو سب حضرات ایک طرف ہو جاتا ہے کہ گنجائش نہیں ہے، لیکن میں ایک ہی بات کہتا ہوں کہ گنجائش تو نہیں ہے، لیکن فلاں استاد نے مانگا تو ہم نہیں دیں گے تو کہاں جائے گا، ہم بھی نہیں دیں گے تو کہاں جائے گا، ہم بھی اس کی ضرورت پوری کریں گے، کون ضرورت پوری کرے گا؟ تو جیسے بھی ہے استاد کی ضرورت پوری کرو، قرض ہے قرض دو۔ تو میرا اور آپ کا رشتہ باپ اور اولاد کا ہے، آپ کے مہمان ہیں میری ذمہ داری ہے، آپ کا علاج ہے میری ذمہ داری ہے، آپ کا کھانا ہے میری ذمہ داری ہے، آپ کا لباس و طعام ہے میرے ذمے ہے، یہ کوئی آپ پریشان نہیں، میری ذمہ داری ہے اور میں کہہ رہا ہوں کہ میری ذمہ داری ہے۔ اگر مجھ سے کوتاہی ہو جائے آپ چاہیں تو اللہ کے لیے معاف کیا کریں، وہ چاہے تو میسج کر کے وصول کیا کریں، بس اس سے بڑھ کر میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ دنیا گزر جائے گی، موت کا معاملہ بہت اہم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے یہ ارشاد ہمارے عمل کے لیے ہے، تقریر میں دوسروں کو سنانے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ حضور نے فرمایا اللہ کتنی تنبیہ فرمائی، کلکم راعن وکل راعن مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور ہر ایک سے اپنے متاحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر آپ استاذ ہیں تو آپ سے شاگردوں کا پوچھا جائے گا، اگر میں یہاں سربراہ ہوں تو مجھ سے قیامت کے دن آپ کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور میں قیامت کے دن کا حساب نہیں دے سکتا، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں وہ محشر کا معاملہ بہت سخت ہے، اس لیے یا تو آپ حضرات مجھ سے رابطہ کر کے وصول فرمایا کریں، کوئی ضرورت ہو تو بتایا کریں، اور کبھی میری حالت پہ ترس ہے تو پھر اللہ کے لیے معاف کر دیا کریں، بس یہ نہ رکھنا کہ وصولی بھی نہ کریں اور معاف بھی نہ کریں، اور قیامت کو خدا کی عدالت یہ بہت مشکل ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ ہمارے ساتھ کام کرنے والا کوئی ساتھی قسم پرسی کا شکار ہو، اس کے علاج کا مسئلہ بنے، اس کو کوئی پریشانی بنے، نہیں چاہتا۔ اور گزشتہ بھی جتنے افراد میرے ساتھ رہے ہیں الحمدللہ یہاں رہتے کسی کو الجھن نہیں، اور اب بھی جو میرے ساتھ ہیں اللہ پاک نے چاہا، اللہ کو منظور ہوا تو میں جان توڑ کوشش کروں گا کہ ہمارے ساتھ کام کرنے والے کسی ساتھی کو یا کسی حوالے سے الجھن نہ ہو۔ باقی انسان کبھی محنت کے باوجود بے بس ہو جاتا ہے، بے اختیار ہو جاتا ہے، اس میں انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا، بندہ کیا کر سکتا ہے۔ میری آپ سے 10ویں اور آخری گزارش یہ ہے کہ ان تمام امور میں دعاؤں کا بہت اہتمام کریں، بہت اہتمام کریں، اللہ سے مانگنے کا بہت اہتمام کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، برگزیدہ نبی ہیں، جبریل اتر رہا ہے، اللہ تعالیٰ براہ راست کلام فرما رہا ہے، کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن پھر آپ دعائیں مانگیں، آپ کتنا مانگنے کا اہتمام فرماتے ہیں۔ میری آپ سے 10ویں اور آخری گزارش یہ ہے کہ دعا مانگیں، سب سے پہلے دعا اپنے لیے مانگیں، سب سے پہلے اے اللہ تم مجھے معاف فرما دے، اے اللہ مجھے ٹھیک فرما دے، اے اللہ میرے کام کو قبول فرما دے۔ میں اپنی کوتاہیاں جانتا ہوں، آپ اپنی کوتاہیاں جانتے ہیں، یا اللہ میری فلاں کوتاہی ہے تو معاف فرما دے، میں نے حق تلفی کی تھی تو معاف کروا دے،
میں نے چھپ کے گناہ کسی کو نہیں پتا تو معاف فرما دے، فلاں طالب علم کا حق ضائع کیا اللہ تو مجھے معاف فرما دے، مجھے مطالعہ کرنا چاہیے تھا میں نے نہیں کیا تو معاف کر دے، مجھے سبق پڑھانا چاہیے تھا میں نے طالب علم کو رکھایا میں نے ظلم کیا، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے، میرے ذمہ فلاں کام لگا تھا میں نے کوتاہی کی، اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ ایک 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 چیز گنوا گنوا کے اللہ سے معافی منگوا لیں، قیامت کے دن اس ایک ایک چیز نے پیش ہونا ہے۔ ہم آج گنوا گنوا کے نہیں تو قیامت کو پھر کیا کریں گے؟ وہاں تو ایک دن 50,000 سال کا ایسے نہیں ہے، پہلے شخص سے لے کر قیامت تک آنے والے شخص سارے دربار میں ہوں گے، اور ایک ایک کو اللہ نے کھڑا کرنا ہے اور ایک ایک سے ایک ایک چیز پوچھنی ہے۔ آپ اندازہ فرما سکتے ہیں معاشر کا حساب کتنا سخت ہو۔ ہم میں سے کوئی بندہ اپنی گردن پر لے کر دنیا سے نہ جائے، سب سے پہلے اپنے لیے دعا کریں، پھر اپنے اساتذہ کے لیے دعا کریں، میرے لیے بھی کریں، جن سے پڑھے ان سب کے لیے کریں، ان سب کا حق ہے۔ بس میرا تو اس لیے کہ آپ آخر میرے پاس آئے ہیں، پھر میں بچا رہے ہیں، میں تربیت کروں، آپ اللہ تعالیٰ کے کرم سے زیادہ کام آپ کو میری وجہ سے ہو رہا ہے تو دعائیں زیادہ کرنی چاہیے، تمام اساتذہ کے لیے دعائیں کریں، پھر طلباء کے لیے دعائیں مانگیں، یا اللہ تو ان کو علم دے دے، ان کو عمل دے دے، ان کو داعی بنا دے، ان کو مبلغ بنا دے۔ جب کڑ کے ان کے لیے دعائیں مانگیں گے تو پھر دیکھنا آپ ان کے لیے محنت کتنی کریں گے، آپ ان کے لیے فکر کتنی کریں گے، آپ دیکھنا محبت کتنی ہوگی۔ اور پھر ان تمام لوگوں کے لیے دعائیں مانگے جو ہمارے معاون ہیں، اپنے معاونین کے لیے دعا مانگے، یا اللہ ان کو اپنی شان کے مطابق اجر دے، اللہ ان کے رزق میں برکت دے، ان کے مال میں برکت دے، ان لوگوں کی نسلوں کو خوشیاں دے دے کہ جن کی وجہ سے ہم سکون سے بیٹھے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے اور ہمیں ہر مہینے پیسے مل رہے ہیں، بجلی کا بل ادا ہو رہا ہے، پانی مل رہا ہے، گیس۔ اے اللہ ان لوگوں کو تو اللہ اپنی شان کے مطابق دے دے جن کے اموال سے ہمارا کام چلے۔ دعائیں اپنے لیے مانگیں، اساتذہ کے لیے مانگیں، طلباء کے لیے مانگیں، معاونین کے لیے مانگیں، مرکز کی تعمیر اور ترقی کے لیے مانگیں، اور میرے لیے دعا مانگیں کہ یا اللہ اس پورے عالم میں جو فکر لے کر یہ شخص چلا ہے تو اپنے کرم سے اللہ تو اس کے اسباب عطا فرما، کہ اللہ اپنے کرم سے اس فکر کو بڑھا دے۔ باقی انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے، اللہ تعالیٰ نے جس طرح پہلے کام دیا ہے اللہ اس سے بڑھ کر لیں، اللہ نے پہلے حفاظت فرمائی، اللہ تعالیٰ آئندہ بھی فرمائے، اللہ تعالیٰ نے مشکلوں سے نجات دی ہے، اللہ آئندہ بھی دے دے، اللہ نے غموں میں خوش رکھا ہے، اللہ آئندہ خوشی کے اسباب دے کر بھی خوش فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ بہت کریم ہے، اللہ بندے کو محروم کبھی نہیں فرماتے، اللہ تعالیٰ محروم بندے کو کبھی نہیں فرماتے۔ بس انسان اللہ پر کامل اعتماد اور یقین رکھے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی قبول فرما لے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی قبول فرما لے، اللہ تعالیٰ میں محروم نہ فرمائے۔ یہ چند گزارشات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ میں سے کوئی بات کہنا چاہے تو وہ کہہ لے، ہم اس کو سن لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ دعا کر لیتے ہیں، تو پھر شاید آپ کی چائے کا انتظام بھی ہوگا، اجتماعی چائے کا انتظام بھی ہوگا، اپنے وہ بھی نہیں ہے، ہماری تو اجتماعی چائے بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے ذرا سوچو مطلب جو ہر وقت بندہ محفل میں رہتا ہو اس کی تنہائی کیسی گزرتی ہو، لیکن وہاں تو اس کا بندہ اندازہ نہیں کر سکتا، وہاں تو یہی ہو سکتا ہے فلاں ملک میں، فلاں ملک میں، ملک سے دوسرے ملک میں، تو یہ ایک عجیب زندگی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوشیاں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔